ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. وقال تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العلی العظیم. صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے، جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے اور میلاد مصطفیٰ کی بہاریں نظر آتی ہے تو ایک طرف عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشیوں کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ایک جماعت ایسی ہے جو اس موقع پر شرک اور بدعت، ناجائز و حرام کے فتوے لگاتی نظر آتی ہے. آخر جب اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا، تو بالآخر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موقع پر اگر حضور کے غلام اپنی خوشیوں کا اظہار کریں اور خوشیوں کے طور پر اپنے گھروں کو سجائیں، سنواریں، جھنڈے لگائیں یا جلوس نکالیں، محفل منعقد کریں، غربا فقراء مساکین کو کھانا کھلائیں، یا اس کے علاوہ خدمت خلق یا خدمت دین کے لیے کوئی بھی کام انجام دیں، تو ایک جماعت اس پر بدعت کا حکم بہت دھڑلے سے لگاتی نظر آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک بات بہت زیادہ عوام الناس کے اندر کری جاتی ہے، اور لگ بھگ میں سمجھتا ہوں یہ بات ہر سال دہرائی جاتی ہے کہ اسلام میں فقط دو ہی عیدیں ہیں، جس میں پہلی عید کا نام عید الاضحیٰ ہے، دوسری عید کا نام عید الفطر ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں ہے. یہ چیز ہر سال ہمیں سننے کو ملتی ہے، یہ باتیں ہمیں ہر سال سننے کو ملتی ہے. تو گویا جب یہ باتیں سنتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر سنیوں کو محبتوں اور عقیدتوں اور تعظیم اور تکریم کرنے سے جب روکا جاتا ہے، محبتوں کا خراج پیش کرنے سے روکا جاتا ہے، تعظیم اور تکریم کرنے سے روکا جاتا ہے، تو مجھے امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور تابعی ہیں، ان کا قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں بکا ابلیس 4 مرات حین لعنا وحین اخرج من الجنت وحین ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحین انزلت الفاتحہ. ابلیس 4 مرتبہ رویا ہے، جس میں پہلی مرتبہ جب اس پر لعنت و ملامت ہوئی، پھر ایک مرتبہ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابلیس رویا، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو بھی ابلیس رویا تھا. اسی مضمون کی ایک حدیث پاک امام بیہقی کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، جس میں امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَأَى إِبْلِيسُ أَنَّهُ قَدْ سُدَّتْ عَلَيْهِ طُرُقُ السَّمَاءِ فَصَاحَ صَيْحَةً عَظِيمَةً. فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری کائنات کے اندر خوشیوں کا ماحول تھا، ہر انسان خوشی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، گویا کہ پوری کائنات کے اندر خوشیوں کا سما تھا. لیکن ابلیس نے جب دیکھا
کہ آسمان کے راستے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور بند کیوں ہوئے؟ ولادت باسعادت کے موقع پر اس کا آسمان پر جانا بند کر دیا گیا۔ تو گویا کہ حضور کی ولادت ہوئی تو اس کا آسمان پر جانا بند ہوا، اور اس وقت اس نے چیخیں مار مار کر، دھاڑے لے لے کر وہ ابلیس رویا تھا۔ تو جس طرح ابلیس موقع پر رویا تھا، آج ہمیں لوگ اسی طرح روتے نظر آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں آپ میلاد کیوں مناتے ہو، کبھی کہتے ہیں جلسے جلوس کیوں کرتے ہو، کبھی کہتے ہیں ایسے محفلیں کیوں قائم کرتے ہو، کبھی کہتے ہیں اسلام میں یہ عید کا تصور ہی نہیں ہے اور آپ نے ایک نئی عید اور ایجاد کر دی۔ اس طرح کی باتیں ہر سال سننے کو ملتی ہے، تو جس سے ذہن ملتا ہے کہ جو تکلیف ابلیس کو اس وقت ہوئی تھی، آج تک وہ درد اس کے ماننے والوں کو عود کرتا نظر آتا ہے، اور جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو پھر زبانوں سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بہرکیف بہت ساری باتیں میں نے ذکر کری ہے، لیکن سب باتوں پر اس مختصر سے وقت میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ البتہ فی الوقت آپ حضرات کے سامنے میں اس بات کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو دو عیدیں دی ہے، کیا فقط وہ دو ہی عیدیں ہیں، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے؟ یا پھر اللہ رب العزت کے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ایام کے علاوہ اور ایام کو بھی اور دنوں کو بھی عید کا دن بتایا ہے؟ میں اس پر حدیث پاک کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تو میں اولاً آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں فقط عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہی عید کے دن نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، ایام تشریق بھی عید کا دن ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس کو میں یک کے بعد دیگر عرض کرتا چلوں تاکہ آپ حضرات کو بھی معلوم ہو کہ ہمارے سامنے جو یہ عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیا فقط یہ دو ہی عیدیں ہیں یا اسلام میں اور بھی عید کا تصور ہے؟ تو آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت عمار بن ابی عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ایک روایت ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تام کر دیا، ہم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام سے بحیثیت دین راضی ہوا۔ تو پاس بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا، اگر یہ آیت کریمہ جو آپ پر نازل ہوئی ہے، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ اگر ہم یہود پر نازل ہوتی تو ضرور ہم اسے عید کا دن قرار دیتے۔ یعنی اس آیت کریمہ کو نازل ہونے کے بعد اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ یہ جب یہودی نے کہا تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، انہا نزلت فی یوم عیدین فی یوم جمعۃ و یوم عرفہ۔ آپ نے فرمایا یہ جو آیت کریمہ ہم پر جب نازل ہوئی ہے، اس کے نازل ہونے کا وقت کیا تھا؟ فرماتے ہیں جس دن ہم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدوں کا اجتماع تھا۔ وہ دو عیدیں کون سی تھی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ نہیں، وہ دو عیدیں کون سی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ میں سنیں، فرماتے ہیں دو عیدوں کا اجتماع تھا۔ وہ دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ عرفہ کا دن تھا، اور یعنی عرفہ اور جمعہ دونوں ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، اور وہ دونوں
اسی دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو دو عیدوں کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ دو عید کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وہ عرفہ کا دن تھا اور اس دن جمعہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آیت کریمہ جس دن ہم پر نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ اور دوسرا عرفہ۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مقدس الفاظ سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اسلام میں فقط عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہی عید نہیں ہے، بلکہ جمعہ بھی عید ہے اور عرفہ کا دن بھی عید ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ہمیں ایک حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلامی وہی ایام اکل و شرب۔ ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، عرفہ کا دن اور یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے لیے عید ہیں۔ یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک بات کا اور ثبوت ملا۔ اوپر والی حدیث سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، مگر اس حدیث پاک سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ عرفہ کا دن عید کا دن ہے اور عید الاضحیٰ عید کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ ایام تشریق بھی ہم اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دو عیدوں کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر عید کو وہی منحصر نہیں کر دیا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی یہ احادیث جو سنن ابو داؤد میں ہیں اور جو ترمذی شریف کے اندر ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام کے اندر فقط دو عیدیں نہیں ہیں، بلکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے علاوہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور ایام تشریق بھی عید کا دن ہے۔ اور یہیں تک ہی نہیں بلکہ آئیے قرآن مقدس سے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کروں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی جو محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں یہ صرف ہم یوں ہی نہیں پیش کرتے ہیں بلکہ ہماری نگاہوں کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال و آثار بھی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی آیت کریمہ بھی ہے۔ اب سنیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ قال یا عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، دسترخوان اتار۔ جب دسترخوان اترے گا تو کیا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے عید ہو جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے اور تیری جانب سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ صاف ستھرے الفاظ کے اندر پوری امت مسلمہ کو یہ ذہن دے رہی ہے، یہ باور کرا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، تو دعا کے اندر آپ نے یہ فرمایا کہ مولا آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اگر آسمان سے دسترخوان نازل ہو جائے گا تو ہم اس دن کو عید مانیں گے اور وہ دن ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا۔ تو ثابت ہو گیا کہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت عظمیٰ ملے تو اس دن کو عید منانا کسی اور کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ اگر اللہ رب العزت کی کوئی نعمت
بندے کو ملے تو بندہ اس دن کو عید کا دن منا سکتا ہے۔ اب عید کا دن منا سکتا ہے، لوگوں کو یہ بہت زیادہ وہم ہوتا ہے کہ عید کا دن کیسے منایا جائے، تو وہم ہونے کی بنیادی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں عید کی تعریف ہی معلوم نہیں ہے۔ عید کسے کہتے ہیں یہی انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ عید کسے کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن سے بہت سارے اشکالات دور ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے عید کی تعریف کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے نہیں بلکہ علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی علی رحمۃ الرحمن کے حوالے سے کرتا ہوں۔ آپ نے جو عید کی تعریف کی ہے اپنی کتاب مدارک التنزیل کے اندر، یعنی تفسیر نصفی کے اندر آپ نے جو عید کی تعریف کی ہے وہ تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں والعید السرور العائد ولذا یقال یوم عید فکان معناہ تکوننا سرورا و فرحا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید کا معنی ہے بار بار لوٹنے والی خوشی، بار بار لوٹنے والی خوشی، اسی وجہ سے اس کو یوم عید کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کا معنی ہوگا جو ہمارے لیے خوشی اور مسرت ہو۔ تو پتہ چلا کہ عید کا معنی ہوتا ہے بار بار لوٹنے والی خوشی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، ہر سال خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، ہر سال خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن ہفتے میں ایک بار ہی آتا ہے، لیکن سنی صحیح العقیدہ مسلمان اور کائنات میں بسنے والے مسلمان اس دن غسل کرتے ہیں، دھلا ہوا لباس پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، گویا کہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اب عید کا دن ہر ہفتے بھی منایا جا رہا ہے، ہر سال بھی منایا جا رہا ہے، اور یہ عید جب جب پلٹ کر آتی ہے جب جب خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا عید کہتے ہیں کہ ہر سال آنے والی خوشی کو عید کہا جاتا ہے۔ یہ تو لغت کے اعتبار سے تعریف ہوئی تھی، اور میں ایک تعریف اور آپ کے سامنے لغت کے اعتبار سے کر دوں، جس کو لسان العرب جو عربی زبان کی ایک اہم لغت ہے جس کے اندر عید کا معنی ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لفظ عید عربی عادہ یعودو کے مادے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹ کر آنا۔ اس لیے عید اس دن کو کہا جاتا ہے جو بار بار خوشی اور مسرت کے ساتھ لوٹ کر آئے، اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح شرع کے اندر عید کسے کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا عید کا، لیکن شریعت کے اندر عید کسے کہتے ہیں وہ آپ سنیں۔ شریعت میں عید سے مراد وہ دن ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اظہار خوشی، شکر گزاری اور عبادت کے طور پر مقرر فرمایا ہو، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ کا دن، یہ عید کے دن کہلاتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے اصطلاحی تعریف کی ہے، یہ تعریف بھی میں نے اپنی جانب سے نہیں کی ہے، بلکہ تفسیر خازن کے اندر صاحب تفسیر خازن نے اس تعریف کو ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ اب عید کا مطلب کیا ہو گیا؟ عید کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر سال آنے والی خوشی اور لوٹ لوٹ کر آنے والی خوشی۔ تو ڈکشنری کے اکارڈنگ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جو خوشی بار بار پلٹ کر آ جائے اس کو عید کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے اس نعمتوں کا اظہار کرنا، اس پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرنا، یہ بھی عید کا دن کہلاتا ہے۔ اب ہم اور آپ اسی تناظر کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ یا جلوس محمدی یا عید میلاد کو دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف نہ جا کر، اس لیے کہ گفتگو اور لمبی ہو جائے گی، میں فقط عید میلاد پر آنا چاہتا ہوں۔ اب عید میلاد یہ کیا نئی عید ہے یا پھر یہ پرانی عید ہے؟ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عید کی تعریف سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب بندے پر اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں نازل ہو تو بندہ اللہ رب العزت کے شکر گزاری میں لگ جائے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے۔ تو اب آئیے قرآن مقدس کی سورہ یونس کی ہم آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں کہ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تمہیں مل جائے، فبذلک فلیفرحوا، تو اس کی اس نعمت کے بدلے میں فلیفرحوا، فرحہ یفرحوا کا معنی ہوتا ہے خوشیاں منانا، تو تم خوشی کا اظہار کرو۔ اب انصاف کی نیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو بالیقین آپ کہیں گے اور کہنا پڑے گا، اس لیے کہ خدائے پاک نے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا کہ خود اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کو رحمت کے نام سے یاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سورہ یونس کی یہ آیت کریمہ ہمیں ذہن دے رہی ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں مل جائے تو خوشیاں کرو۔ تو ہمیں نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملے، ہم یہ سمجھتے ہیں، تمام اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سب سے بڑے فضل ہیں اور اللہ رب العزت کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ جب اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے تو فلیفرحوا پر عمل کیوں نہ کیا جائے؟ اسی عمل کی بنیاد پر بندے، اللہ کے مقرب بندے اور رسول اللہ کے دیوانے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اسی آیت کریمہ کو اپنے دلیل بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ رب العزت کی نعمت کی شکر آوری کرنا ہے، شکر بجا لانا ہے۔ تو ہم حضور پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر جو شکر بجا لاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی رحمت عطا فرمائی، ہمیں اپنا فضل عطا فرمایا۔ اور میں تو یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حدیث قدسی ہے اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب پاک اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتے، یعنی اپنی ربوبیت کو بھی میں ظاہر نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت حدیث پاک، حدیث قدسی سے لوگوں کو ذہن دے رہا ہے کہ میں نے جو کائنات بنائی ہے اور میں نے جو مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ محبوب ہم نے ساری کائنات کو جو بنایا ہے وہ کس لیے بنایا ہے؟ وہ آپ کی خاطر ہم نے بنایا ہے، وہ آپ کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور جو ہوگا تو جانے گا۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ نور کو پیدا فرمایا۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ بھی ہمارے ذہن اور ہماری عقل سے نہیں لیا ہے، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک، جو ایک طویل حدیث پاک ہے جس کو حدیث نور کہا جاتا ہے، اس سے ہم نے یہ عقیدہ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے، ہم نے یہ نظریہ لیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مخلوق میں سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، اور پھر نبی پاک صاحب الاولیاء کے بعد میں پوری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو اب جس کے صدقے میں پوری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہو، جس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہو، ارے جس کے صدقے میں اللہ
اللہ رب العزت نے عید الفطر عطا کی ہو، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ دی ہو، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے جمعہ دیا ہو، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے قرآن دیا ہو، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر بنفس نفیس خود افضل ہے یا جس کی وجہ سے وہ عید ملی ہے وہ افضل ہے؟ تو ہر ایک بچہ یہی کہتا نظر آئے گا، اور ہر ذی علم اور ذی شعور یہی کہے گا کہ جو نعمت جس کی وجہ سے دی جا رہی ہے وہ نعمت سے افضل ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں عید الفطر ملی ہے تو رسول پاک کے صدقے میں ملی ہے، عید الاضحیٰ ملی ہے تو بھی رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ملی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اللہ رب العزت کی وہ حدیث قدسی ہمیں بتا رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو نہ ہم زمین پیدا کرتے نہ ہم آسمان پیدا کرتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو جو پیدا کیا ہے وہ حضور کی خاطر پیدا کیا ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ ہے وہ سب بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مل رہا ہے، پوری کائنات حضور کے صدقے میں مل رہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ حضور کے صدقے میں مل رہے ہیں، تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے عید الفطر ملی وہ افضل ہے یا عید الفطر افضل ہے؟ جس کی وجہ سے عید الاضحیٰ ملی وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے جس کی وجہ سے ملی ہے؟ جس کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا وہ افضل ہے یا صاحب قرآن افضل ہے؟ تو آپ کہیں گے، اور یقیناً آپ کو کہنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے گھر کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین اور احادیث اور قرآن مقدس کی آیات کی بات ہے۔ لہٰذا میں آپ کو ان تمام گفتگو کا محاصل یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، تو جو چیز حضور کے صدقے میں مل رہی ہے ہم اس کو عید منا سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت بھی ہے، سب سے بڑی رحمت بھی ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے فضل ملنے پر، رحمت ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہم جو عید مناتے ہیں یہ ہمارا عید منانا عین قرآن پاک کے مطابق اس کی آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اگر حضور پاک صاحب الاولاق کی نعمت ہونے کا ہی اگر وہ انکار کر دے گا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اگر وہ نعمت مانتا ہے تو پھر فحدث پر عمل کرے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل نہیں مانتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اگر فضل مانتا ہے تو فلیفرحوا پر عمل کرے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت نہیں مانتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اور اگر رحمت مانتا ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں بانٹو۔ لہٰذا تمام گفتگو سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ جب یہ چیز ہے تو اس پر خوشیاں منائی جائیں، یقیناً شرعی حدود کے اندر رہ کر، شرعی دائرے کے اندر رہ کر آپ جلوس نکالیں، یہ بھی جائز ہے، میلاد محفل قائم کریں، یہ بھی جائز ہے، اور خوشیوں کا اظہار کریں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ضد پر اڑا رہے کہ نہیں صرف اور صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا یہ آپ کی اپنی ذاتی گفتگو ہے، نہ کہ شریعت کا موقف ہے۔ اور اگر آپ شریعت مطہرہ کو مانتے ہو، دین مصطفیٰ کو مانتے ہو، نصوص کو مانتے ہو، احادیث کو مانتے ہو، تو پھر آپ سے میں صرف اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیات کریمہ و احادیث شریفہ و آثار صحابہ و اخبار صحابہ ہمیں کیا ذہن دیتے ہیں؟ ہمیں یہی ذہن دیتے ہیں کہ کائنات کا وجود جس کے صدقے میں ہوا تو کائنات کے اندر آنے والی چیزیں وہ عید ہو گئی، وہ افضل ہو گئی، وہ نعمت ہو گئی، وہ رحمت ہو گئی۔ تو جس کے صدقے میں ملا ہو وہ کیوں نہ رحمت ہو، وہ کیوں نہ برکت ہو، وہ کیوں نہ فضل ہو۔ اور جب فضل ہے، جب رحمت ہے، جب برکت
برکت ہے تو پھر فلیفرحوا پر عمل کیا جائے، اور فحدث نعمتوں کا اظہار کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ دین مصطفیٰ کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔